رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جب وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو جائے اور ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے، مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ آس پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی تھی، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر جلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہوا ہے، مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام نمٹا کے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کے اپنے پیروں پہ پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گورکن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تو بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو بہت تھک گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت ہی گنہگار آنے والا ہے، جبھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا تم ایسی وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی ایک عمر گزری قبرستان میں، اسے تو قبر کھودتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ گورکن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے فارغ ہوا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی اسے میٹرک کروایا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہیں اس کی کٹیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے اپنا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے۔ رشیدہ تو نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی، ابھی سونے دے، بہت کام ہے صبح۔ گل خان اس کے دادا، پھر باپ، اور اب پھر وہ خود اس قبرستان میں گورکن تھے۔ کتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے، اس کے دادا، باپ اور اس کی بیوی بھی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں، مگر اب وہ بہت تھک گیا ہے، اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اسی لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی؟ گل خان سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کرنا کیا ہے میں نے۔ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے، اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں سے جا کر لیٹے گا نا، اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی، اس سے اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو، مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے، اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے، اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہے، آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا، جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، گورکن واقعی میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی، اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے شور مچا دیا کہ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا، اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کریں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں۔
مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کے انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے۔ نہ معلوم کن چکروں میں رہتا ہے، اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے کم نہیں ہوتے۔ اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ کہنے کو یہ شہر خاموشہ ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے جا کے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہلے تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک لڑکی کی دلدوز چیخ کی آواز آئی۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی۔ حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدہ میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگا، اس شہر خاموشہ کے باسیوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصہ، کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اس کے جیسے ہی تھے۔ آج کیسے بے بس ہے۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئیں گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی، اس کی نیند جیسے روٹھ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئے۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن، اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی، جب تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ گل خان اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے، کسی وقت باہر نکلا کر چہل قدمی کیا کر، مگر وہ بہت ہی ڈری ہوئی رہتی تھی۔ گل خان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، محبت بھی تو بہت کرتا تھا۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ ایک نومولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی۔ مگر ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اور روزگار تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبروں کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گل خان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے، اور رشیدہ کو تو بس یہ امید تھی کہ جیسے ہی وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے، وہ لوگ کہیں اور گھر لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور گورکن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، نادر، جس نے سلیم کو نشے کی عادت لگائی اور وہ اکثر اس کے ساتھ راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کے بہت خلاف تھی، کیونکہ نادر سلیم سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی تھی اور سلیم کو زبردستی کٹیا میں لے جاتی تھی۔ مگر جب سلیم 10 سال ہی کا تھا، ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ پولیس نے کچھ تحقیقات کی، مگر گل خان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، اور یوں رشیدہ کی پر اصرار موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی، بس اس کے رونے کی آوازوں نے گل خان کو سونے نہیں دیا، اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گل خان اٹھا اور قبرستان کا چکر لگانے نکلا، اور کچھ دور جا کے
اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندھے پڑے دیکھا، مگر قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی بڑا پتھر نہیں تھا، نہ کسی اور کی موجودگی کا کوئی نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کے پولیس نے بھی قبرستان کا آسیو لکھ کر کیس بند کر دیا، مگر اب گل خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی کہ اس نے ایک عمر یہاں گزاری تھی، مگر ایسے کسی آسیب سے اس کا پالا نہیں پڑا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کے رونے کی آوازیں نہیں آئی، اور اس خاموشی نے گل خان کو اور بے چین کر دیا، اور پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کے اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہاں بہت سکون ہے، رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گل خان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے، تب اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دیں، جیسے رشیدہ کچھ کہہ رہی ہے۔ او جھلے، اب کیوں سونے آتا ہے یہاں؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا جب مجھے دفنایا گیا تھا؟ جب کیوں نہیں پہرا دیا یہاں؟ جب تو کٹیا میں چھپا بیٹھا تھا، کیا کبھی تو نے مجھے اکیلا چھوڑا؟ جو اس رات چھوڑ دیا، تجھے پتا تو تھا میں رات کیا دن میں بھی ڈرتی تھی، میں رات کو باہر کیوں سوچا تو نے؟ تجھے پتا ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے کچھ لوگوں کے لیے، صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم۔ سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا اس نے۔ نیند میں ڈوبتا گل خان ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔